بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پیغام کا عنوان ہے دلوں میں زہر نہ گھولو، نسلوں کو محبت ورثے میں دو۔ ہماری زندگی میں رشتہ داری ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان، قرابت اور تعلقات کو انسان کی نعمت اور آزمائش دونوں بنایا ہے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری نہ صرف بچوں کی جسمانی تربیت ہے بلکہ ان کے دلوں کو صاف، نیتوں کو خالص اور اخلاق کو بلند بنانا بھی ہے۔ وہ دل جو نفرت، کینہ اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ افسوس، آج ہم اپنی ذاتی ناراضگیوں اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے نسلوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، بچوں کو اپنی نفرت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کے پاکیزہ دلوں میں زہر گھول دیتے ہیں جنہیں ہم خود بھی سہ نہیں سکتے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت نصیحت کی، فرمایا لا تورث ابناءک امورا واخبار سیئۃ عن اقاربہم، اپنی اولاد کو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بری باتیں اور بری خبریں ورثے میں نہ دیں۔ مہما احدث بینک بینہم، تمہارے اور ان رشتہ داروں کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو محبت، اچھے اخلاق اور صلہ رحمی سکھائیں۔ دعہم ینشؤون بقلوب سلیمۃ ونوایا صافیۃ، انہیں صاف دل اور خالص نیتوں کے ساتھ پروان چڑھنے دو۔ وعلم حسن الخلق وصلۃ الاقارب، انہیں اچھے اخلاق اور رشتہ داری کے سلیقے سکھائیں۔ ولا تشحم قلوبہم بالحدق والعداوت، ان کے دلوں کو کینہ اور عداوت سے نہ بھر دو۔ لعل اللہ یجعل حالہم احسن من حالنا، شاید اللہ تعالیٰ ان کے حالات ہمارے حالات سے بہتر بنا دے۔ اس نصیحت سے، آیت کریمہ سے اور حدیث طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے بچوں کو معاف کرنے، درگزر کرنے اور رشتوں کو جوڑنے کی تربیت دیں۔ انہیں محبتوں کا وارث کر کے جائیں، نفرتوں کا نہیں۔ یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی آخرت کی تیاری ہے، یہی عمل ہے جس سے نسلیں سنورتی ہیں، اور یہی عمل ہے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔